السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے ایک نئی نظم لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان پر ایک زمانہ تھا جب انگریزوں کی حکومت تھی۔ اس وقت ہندو اور مسلم مل کر کے آزادی کی حکومت لڑی، اور ایک وقت آیا جب ہندوستان آزاد ہوا اور یہاں جمہوری نظام قائم ہوا۔ اسی سلسلے کی ایک نظم ہے، اس نظم کو آج ہم پڑھیں گے اور اس کی تشریح پیش کریں گے۔ نظم کا نام ہے اعلان جمہوریت۔ جمہوریت کہتے ہیں عوام کے ذریعے عوام کے لیے کی جانے والی حکومت کو۔ اس کے شاعر ہیں جگر مراد آبادی۔ ان کا انتقال ہوا ہے 1960 میں، یعنی آزادی کا دور انہوں نے دیکھا ہے اور بہت شعوری انداز میں انہوں نے دیکھا ہے، سمجھا ہے بہت قریب سے۔ تو یہ نظم بھی انہوں نے اسی زمانے میں لکھی ہے جب ہندوستان کو آزادی ملنے والی تھی اور یہاں جمہوری نظام قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ شاعر نے اسی سلسلے میں، جمہوری نظام کے سلسلے میں یہ شعر لکھا ہے، اور اس شعر میں جگر مراد آبادی نے جمہوری نظام کی خوبیوں کو بیان کیا ہے اور حقیقی طور پر، سچی طور پر جمہوری نظام کے قائم ہونے کی بات کہی ہے، خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اب ہم شعر کو سمجھتے ہیں اور ایک ایک کر کے نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، خدا کرے کہ دستور سازگار آئے، جو بے قرار ہیں اب تک انہیں قرار آئے۔ دستور کہتے ہیں قانون کو، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ خدا کرے کہ یہ دستور سازگار آئے، یعنی جمہوری نظام کا ایسا دستور بنے، ایسا قانون بنے کہ یہ سب کو پسند آئے۔ سازگار کہتے ہیں مناسب لگنا، پسند آنا، سب کو پسند آئے، سب کو اپنا اپنا حق ملے، اور جو بے قرار ہیں اب تک انہیں قرار آئے۔ بے قرار کہتے ہیں پریشانی کو، بے چینی کو، کہ جب انگریزوں کی حکومت تھی تو اس وقت ہندوستانیوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے تھے، لوگ بے چین تھے، پریشان تھے۔ لیکن اب جب جمہوری نظام قائم ہوگا تو جمہوری نظام میں وہ لوگ جو پہلے بے قرار تھے ان کو اب قرار آئے گا۔ شاعر اچھی امید کا اظہار کر رہا ہے۔ اگلا شعر، بہار آئے اور اس شان کی بہار آئے کہ پھول ہی نہیں کانٹوں پہ بھی نکھار آئے۔ بہار کہتے ہیں خوشی کو، بہار آئے اور اس شان کی بہار آئے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب جمہوریت آئے گی تو خوشی آئے گی اور پورے ہندوستانی خوش ہو جائیں گے، وطن عزیز کی عوام خوش ہو جائے گی، اور اس کا فائدہ، اس نظام حکومت کا فائدہ سب کو ملنا چاہیے، اور وہ بہار سب کو ملنی چاہیے کہ پھول ہی نہیں کانٹوں پہ بھی نکھار آئے۔ چاہے ہم کسی شخص کو پسند کریں یا چاہے پسند نہ کریں، پھول کو ہم پسند کرتے ہیں اور کانٹوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو شاعر نے تعبیر استعمال کی ہے، پھول سے مراد یہاں وہ لوگ جن کو ہم لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور کانٹوں سے مراد جس کو ہم لائک نہیں کرتے۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جب نظام جمہوری یہاں قائم ہوگا تو اس نظام کے بعد اس کی خوشی، اس کا فائدہ سب کو ملنا چاہیے، چاہے ہم کسی سے محبت کریں، چاہے کسی سے نفرت کریں، سب ہمارے ملک کے باشندے ہیں، سب ہمارے ملک کے ایک ایک حصہ اور اہم پارٹ ہیں۔ سب کو، سارے انسانوں کو جمہوری نظام کا فائدہ ملنا چاہیے اور سب کو خوشی ملنی چاہیے۔ اگلا شعر ہے، وہ سر خوشی ہو کہ خود سر خوشی بھی رقص کرے۔ سر خوشی مینس خوشی، رقص مینس ناچنا۔ وہ زندگی ہو کہ خود زندگی کو پیار آئے۔ شاعر نے یہاں ایک تعبیر ایسی استعمال کی ہے جس تعبیر کو ہم لوگ بھی کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہندوستان میں ہر ایک کو اتنا انصاف ملتا ہے
کہ انصاف بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اب انصاف کے خوش ہونے کی کوئی بات ہوئی؟ انصاف کوئی خوش ہونے والی چیز ہے؟ خوش تو انسان ہوتا ہے، لیکن یہ بولنے کا ایک طریقہ ہے۔ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر کے مبالغے کے طور پر اس طرح کی تعبیر استعمال کی جاتی ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ جب جمہوری نظام قائم ہوگا تو پورے ہندوستان میں اس طرح کی خوشی ہو کہ خود خوشی بھی ناچنے لگے، خود خوشی بھی رقص کرنے لگے، اور پھر اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں، جمہوری نظام کے قائم ہونے کے بدلے میں ایسی زندگی لوگ گزارنے لگے کہ خود زندگی کو بھی پیار آنے لگے، یعنی مل جل کر محبت سے لوگ رہنے لگے اور اتنے پیار سے رہنے لگے، اتنے مل جل کر رہنے لگے کہ خود زندگی کو بھی پیار آئے اپنی زندگی پر۔ اور اگلا شعر ہے، چمن چمن ہی نہیں جس کے گوشے گوشے میں، چمن چمن ہی نہیں جس کے گوشے گوشے میں، چمن کہتے ہیں پھلواری کو، کہیں بہار نہ آئے کہیں بہار آئے۔ شاعر کہتا ہے کہ چمن جو ہوتے ہیں اس میں، چمن کہتے ہیں پھلواری کو جس میں ہر طرح کے پھول ہوتے ہیں، اچھے بھی پھول ہوتے ہیں، خراب بھی پھول ہوتے ہیں، سستے بھی ہوتے ہیں، مہنگے بھی ہوتے ہیں، ایسے پھول بھی ہوتے ہیں جو خوشبو دیتے ہیں، ایسے پھول بھی ہوتے ہیں جو خوشبو نہیں دیتے۔ تو ایک چمن میں، پھلواری میں ہر طرح کے پھول ہوتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ چمن چمن ہی نہیں جس کے گوشے گوشے میں، مراد یہاں ہندوستان ہے، ملک اپنا، کہیں بہار نہ آئے کہیں بہار آئے۔ ایک پھلواری کے ایک پھلواری میں کچھ حصے پر نظر رکھی جائے، اس کو پانی دیا جائے، اس کو کترا جائے، اس کو صاف کیا جائے، اس کا دیکھ بھال کیا جائے، اور اسی چمن کے دوسرے حصے کو نہ صاف کیا جائے، نہ نظر رکھی جائے، نہ پانی دی جائے، تو بتائیے وہ چمن کسی کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ اس لیے کہ پھلواری اچھا اسی وقت ہوگا جب اس کے ہر گوشہ، ہر حصہ، ہر کونا سب بالکل برابر ہو اور سب پر برابر نگاہ رکھی جائے اور ہر حصے میں پھول ہی کی طرح سلوک کیا جائے، تو پھر ایسے چمن کو چمن کہا جائے گا اور ایسا چمن دیکھنے والوں کو اچھا لگے گا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ ملک ہندوستان اپنا چمن ہے، اور اس چمن میں جتنے بھی پھول بستے ہیں، جتنے بھی انسان بستے ہیں، ہر ایک کے ساتھ برابر سلوک ہونا چاہیے، ہر ایک کی دیکھ بھال ہونی چاہیے، ہر ایک کو اس کا حق ملنا چاہیے، تب جا کر کے یہ چمن ہندوستان ہر ایک کو دیکھنے میں اچھا لگے۔ اگلا شعر ہے، دلوں پہ نقش نہ رہ جائے کوئی نفرت کا، یہ فتنہ بن کے نعاشو بے روزگار ہو جائے۔ شاعر نے اس شعر سے اشارہ کیا ہے انگریزوں کے دور کا۔ انگریزوں نے جب یہاں پیر جمایا تھا اپنے، تو بالکل آخر میں بھی ڈیوائڈ اور رول کی پالیسی اپنا رہے تھے، ہندو اور مسلم کے دلوں میں آپس میں نفرت ڈال رہے تھے تاکہ ان کو اور کچھ دیر تک یہاں حکومت کرنے کا موقع ملے۔ تو انگریزوں نے جو کوشش کی تھی ہندو اور مسلم کے دلوں میں نفرت ڈالنے کی، مذہبی اعتبار سے آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے، تو شاعر اسی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ دلوں پہ نقش نہ رہ جائے کوئی نفرت کا۔ انگریز بھاگ گیا، ہم لوگوں نے مل کر کے بھگا دیا، اب وہ نفرت کی بیج جو انگریزوں نے بوئی تھی اس کا چھاپ ختم ہو جانا چاہیے، نشکتے چھاپ، اب وہ نفرت ختم ہو جانی چاہیے۔ اب ہم مسلم اور ہندو کو مل کر کے بھائی بھائی کی طرح رہنا چاہیے، یہ فتنہ بن کے نعاشو بے روزگار ہو جائے۔ اگر یہ نفرت ختم نہ ہوا، اگر یہ نفرت ختم نہ ہوئی تو یہ عاشو بے روزگار زندگی کے لیے خطرہ، یہ ہم سب ہندوستانیوں کے لیے خطرے کی چیز بن جائے گی۔ اس لیے اس ملک میں جو لوگ بھی رہتے ہیں سب لوگوں کو آپس میں میل محبت سے مل کر کے رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر نفرت کریں گے تو نفرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے نقصان کے۔ شاعر کہتا آگے، نمائشی نہ ہو یہ نظام جمہوری، حقیقتاً بھی زمانے کو سازگار آئے۔ نمائشی مینس دکھاوے کا ہونا۔ شاعر کہتا ہے کہ جب جمہوری نظام قائم ہوگا تو یہ جمہوری نظام نمائشی نہ ہو، دکھاوے کی نہ ہو، حقیقت میں جمہوری نظام قائم ہو، تاکہ جمہوری نظام کا فائدہ
ہر آدمی کو مل سکے، ہر یہاں کے رہواشی کو مل سکے، یہاں کے ہر باشندے کو مل سکے۔ شاعر اسی کو کہتا ہے کہ نمائشی نہ ہوئے نظام جمہوری، حقیقتاً بھی زمانے کو سازگار آئے۔ ایسا نظام جمہوری بننا چاہیے کہ سب کے حقوق اس میں ملیں، سب لوگ اچھی زندگی گزاریں، سب لوگ خوشی کی زندگی گزاریں۔ اور آگے ہے خلوص و عدل و مساوات دل میں گھر کر لیں، خلوص و عدل و مساوات دل میں گھر کر لیں، یہ نئے کی ذکر زبان پر ہی بار بار آئے۔ یہ تین الفاظ ہیں، خلوص، عدل، مساوات۔ یہ تینوں لفظ سمجھیے۔ خلوص کہتے ہیں اخلاص کو، سچی چیز کو، سچی محبت کو، کسی بھی سچی چیز کو خلوص کہتے ہیں۔ عدل کہتے ہیں انصاف کو، اور مساوات کہتے ہیں برابری کو۔ شاعر کہتا ہے کہ جب جمہوری نظام قائم ہو تو اس کے بدلے سب کے دلوں میں خلوص آنی چاہیے، اور عدل ہونی چاہیے سب کے ساتھ، اور سب کے ساتھ مساوات ہونی چاہیے، سب کے ساتھ برابری، انصاف ہونی چاہیے، اور محبت کا سلوک سب کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ نہ یہ کہ ذکر زبان پر ہی بار بار آئے، ایسا نہ ہو کہ جب سیاسی تقریر ہو تو یہ سارے الفاظ خلوص کا، عدل کا، جسٹس کا، ایکوالٹی کا، وہ سب ہماری تقریروں میں آئے، اسپیچ میں آئے، لیکن زمینی طور پر، حقیقی طور پر اس کا نفاذ نہ ہو۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور شاعر کہتا ہے، آخری شعر بہت اہمیت کا حامل ہے، دیکھیے یہ پورے شعر کی جان ہے۔ زبان و دل میں بہم ارتباط ہو ایسا، بہم مینس آپس میں، ارتباط مینس جوڑ، ربط۔ زبان و دل میں بہم ارتباط ہو ایسا کہ جو زبان کہے دل کو اعتبار آئے۔ شاعر کہتا ہے کہ زبان اور دل دونوں میں جوڑ ہونی چاہیے، جو دونوں میں ربط ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے آپ کچھ بول رہے ہیں اور دل میں کچھ اور آپ کے ارادہ ہو، کسی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں لیکن دل میں نفرت بیٹھی ہو۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زبان اور دل دونوں میں یکسانیت ہونی چاہیے، اور آپ اس طرح زبانوں اور دل کو جوڑ کر کے رکھیں کہ آپ جو کچھ بولیں سامعین کو اعتبار آئے، کہ جو زبان کہے دل کو اعتبار آئے۔ دل سے مراد یہاں سامعین، آڈینس، جو حکومت کے سربراہ ہوں گے، جو نظام حکومت قائم کرنے والے ہوں گے، ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ وہ جو کہیں وہ کریں، جو بولے تو آڈینس کو، سامعین کو ان کی باتوں پر اعتبار آئے۔ یعنی غرضے کہ یہ جمہوری نظام ایک بہت ہی اچھا نظام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا نفاذ حقیقی طور پر ہونا چاہیے، سچی طور پر ہونا چاہیے۔ اگر جمہوری نظام حقیقی طور پر نافذ ہو جائے تو پورے ملک میں خوشی ہوگی، پورا ملک ترقی کرے گا، اور ملک کا ہر باشندہ، ہر شہری کو اس کا حق ملے گا، اور ہر شہری خوشی خوشی زندگی گزارے گا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ شعر سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس سے جمہوری نظام سے آپ کو اور محبت پیدا ہوگی، اور آپ لوگ جہاں بھی ہوں جمہوری نظام کے قیام کرنے کی ذمہ داری صرف ایک فرد کی نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے ہر فرد کی ہے، ہر باشندے کی ہے۔ ہر آدمی جمہوری نظام کو پختہ کرے، جمہوری نظام کو مستحکم کرے۔ جمہوری نظام جتنا مستحکم ہوگا اتنی ہی سب کے ساتھ انصاف ہوگا، اتنی ہی سب کے ساتھ برابری ہوگی، اور اتنی ہی ہر ایک کے ساتھ مساوات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جمہوری حکومت کو، جمہوری نظام کو باقی رکھے اور اس کو اور مضبوط بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔